السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد، بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 7 پارے تلاوت مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بقیہ قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی صورتوں میں آج سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام کا آدھا حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، اور انعام اس میں کئی لغات ہیں، اس کی تفصیل میں اس تفسیر میں عرض کرتا ہوں۔ مائدہ جو دسترخوان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کون سا دسترخوان ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جس میں نعمتیں ہوں، جنتی کھانے ہوں، اور جس دن وہ دسترخوان اترے ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ کون سا دن؟ عید کا دن تو بنے گا، لیکن کس دن عید ہوگی؟ جس دن دسترخوان اترے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو دسترخوان اتارے جانے کے لیے آپ نے دعا کی، اور اس کے متعلق یہ کہا کہ جس دن دسترخوان اترے گا وہ عید کا دن ہو جائے گا ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے۔ اسی آیت سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ دسترخوان جس دن اترے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، تو پوری کائنات کی رحمت جس دن آئے 12 ربیع الاول، وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے صدقے میں پورے دنیا کو دسترخوان ملا، جس کے صدقے میں پوری دنیا کھاتی ہو، وہ جس دن تشریف لائے دنیا میں، کیا وہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرمائیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب آئے تمہارے پاس تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنے محبوب کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں میلاد شرک ہے، میلاد کفر ہے، میلاد بدعت ہے، فلاں فلاں چیزیں، اکثر ہم ان سے یہ کہتے بھی ہیں کہ میلاد مبارکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ کرنا، پیدا ہونے کا ذکر کرنا، یہ شرک کو کاٹنے والا عمل ہے، شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں نا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ جنم دن کو میلاد کا دن، یوم المیلاد کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا کر سنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ تو شرک کو ختم کیا جا رہا ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب خدا کی طرح بنا لے، کسی اور کو خدا کے برابر بنا لے، تب کیا ہو جائے گا؟ تو اب ان کے متعلق ہم کو گمان ہے، تم میلاد کیوں نہیں مناتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم خدا سمجھتے ہو کہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اگر تم خدا سمجھتے ہو تو شرک تم کر رہے ہو، ہم نہیں۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر کے بتاتے ہیں میرا محمد خدا نہیں ہے۔ اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو۔ خیر، یہاں پر یہ ضمناً ذکر آیا اس آیت کریمہ کا، تو دسترخوان کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس خاص دسترخوان کا ذکر فرمایا۔ ویسے جو یہ سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکام اس میں بیان فرمائے۔ اس میں ایک بڑی آیت آئی ہے۔ یہودی کہتے ہیں اگر ایسی آیت ہمارے دین میں آئی ہوتی، ایسی آیت ہماری کسی کتاب میں آئی ہوتی، تو ہم تو اس کو پوری دنیا کی عید مناتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت جو ہے روایات میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع جانتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک کا آخری حج فرمایا، وہی ایک حج ثابت ہے۔ اس حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور قرآن کی سب سے آخری آیت اس کو بتایا گیا۔ قرآن کی لاسٹ آیت، 23 سال ہو چکے تھے قرآن کو اترتے ہیں، اور آخری آیت تھی یہ جس میں اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، دین ہمارا مکمل ہو گیا، دین میں اب کوئی شوشہ باقی
نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ادھورا ہے ابھی دین, یا بعد میں کوئی اور آئے گا اور اس کو پھر کمپلیٹ کرے گا, ایسا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اپنی نعمتیں تم کو تمام کر دی. یعنی دین اسلام یہ پورا جو ضابطہ دیا ہے, ایک نظام دیا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ مکمل نعمتیں دے دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. یہ والی جو بات ہے کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا, یہ پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں کہا گیا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں, نہ داؤد علیہ السلام کی کتاب میں, نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں, کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا. نہیں, ان کو دین دیا جا رہا تھا, کتابیں دی جا رہی تھی, کچھ چیزیں باقی تھی تو کہا جاتا کہ اگلے نبی اس کو کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد پھر دوسرے رسول آئیں گے, دوسرے رسول کے بعد پھر بعد میں جو رسول آئیں گے وہ اپنی پچھلی شریعت کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں, آدم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھی, بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے آتے ہی وہ چیزیں حرام ہو گئیں. بھائی اور بہن کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا ہی اس وقت ہے, دوسرے کہاں سے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک دوسرے کا نکاح جائز تھا. بعد میں جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر یہ حرام قرار دے دیا گیا. پھر بہنوں سے نکاح نہیں, یہ شریعت کو, پہلی والی شریعت کو ختم کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھیں, پھر اس کے بعد آنے والے نبیوں میں اور آگے آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیزیں ختم کر دی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھیں, اس کو بعد میں آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں ختم کر دیا گیا. تو ایسے ہی ایک حکم تھا اور اس کو بعد والے رسول آ کر ختم کرتے. اخیر میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا, اور اس کے بعد پھر یہ اعلان ہو گیا آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی امتوں کے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی, ختم ہو گئی. حکم چلے گا تو صرف اور صرف قرآن عظیم کا ہوگا. اب یہ کمپلیٹ کرنے والی کتاب آ گئی. ہم نے آج کئی جگہ پر یہ تلاوت کی ہے, وہ مصدقا لما بین یدیہ, یعنی یہ قرآن نئی کتاب تو ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی, لیکن پچھلی کتابوں کی یہ تائید کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے. تورات کا, انجیل کا, ایسا نہیں کہ پورا انکار کر دے وہ کتابیں ہی نہیں تھی, نہیں. قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے, ان رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. قرآن کو ایسا آپ نہ سمجھیں کہ قرآن آنے کے بعد وہ کتابیں سچ تھی نہیں. ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر, تورات پر, انجیل پر, زبور پر, لیکن ان کتابوں پر جو اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا تھا, ان کتابوں پر نہیں جو انہوں نے بنا لیا. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتارا تھا وہ کتابوں پر ایمان رکھنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ نے ان کتابوں کا انکار کیا تو آپ مومن ہی نہیں. تو اب قرآن عظیم کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب سنیے ایک روایت میں بتاتا ہوں. بعض لوگ اس چیز کو سوال بھی کر رہے تھے, اس لیے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں. حضرت عمر کے پاس تورات تھی. تورات جانتے ہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب ہے. پچھلی امتیں اس کو پڑھتی رہیں, یہودیوں کیا اس کی تلاوت ہوتی رہی, اس کے احکام چلتے رہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی, آپ وہ پڑھ رہے تھے. دیکھیں اللہ کی کتاب ہے, ہمارا ایمان ہے اس پر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا رہا اور حضرت عمر پھر پڑھتے رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں ان سے کہا, اے عمر دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے غضبناک ہے, ناراض ہے, تم پڑھے جا رہے ہو. حضرت عمر نے کہا میں کوئی غلط کتاب نہیں, اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے نبیوں پر اتارا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر. اب دیکھیں یہ بڑا پاورفل جملہ ہے. جو لوگ ان کتابوں میں سے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بھی عمل کر لیں گے, اس پر بھی عمل کر لیں گے, ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی, عمر اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو تورات نہیں میری شریعت کو فالو کرتے. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری شریعت کا اتباع کرتے, نہ کہ تورات کو. تو جس پر اترا ہے, جس پر اتاری گئی ہے تورات, اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق نے بند کر دیا. میرے عزیزو, اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ بن سلام, ایک صحابی یہودی تھے وہ, اور ایمان لائے. مدینہ طیبہ کے بڑے عالم تھے, یہودیوں کے عالم. اور وہ جب اسلام لائے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ریسرچ کیا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ پڑھے لکھے ہوئے تھے, بہت ساری نشانیاں بھی دیکھے تھے. پھر جب اسلام بھی لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کیے تھے کہ آقا میں یہودیوں میں جب تھا تو عالم تھا, دعا فرمائیں کہ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں میں بھی ویسا ہی علم مجھے ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمایا اور ان کو حبر الامہ کہا گیا, پوری امت کا عالم تھی عبداللہ بن سلام. سنیے, ہوتا یہ تھا کہ
یہودی مذہب میں یعنی تورات کے اس شریعت کے اعتبار سے سنیچر کے دن شکار کرنا حرام. شریعت موسوی میں سنیچر کو شکار کرنا حرام. دوسری چیز اونٹ کا گوشت کھانا بھی ان کے ہاں حرام. یہ شریعت موسیٰ میں دونوں چیزیں حرام تھی اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. سنیچر کے دن بھی آپ گوشت کھا سکتے ہیں, شکار کر سکتے ہیں, کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, لیکن واجب بھی تو نہیں. سنیچر کے دن گوشت کھانا واجب ہے نہیں, اجازت ہے, کوئی دن ہمارے لیے پابندی نہیں ہے. اور رہی بات اونٹ کے گوشت کی, اونٹ حلال جانور ہے, امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دیا گیا. اب اس کو کھا سکتے ہیں آپ, جائز ہے, لیکن ساتھ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں, کھا سکتے ہیں, کھانا واجب ہے؟ کھا سکتے ہیں, واجب نہیں. اب سنیے, اس کے بیچ میں حضرت عبداللہ بن سلام چلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر میں بچ جاتا ہوں, اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا, تو شریعت موسوی پہ بھی عمل ہو جائے گا, شریعت مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو جائے گا, کیونکہ شریعت مصطفیٰ میں کھانا واجب نہیں ہے, کھانے کا ضروری نہیں ہے. نہیں کھاؤں گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تو عمل ہو ہی جائے گا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. سنیچر کے دن شکار کرنا ضروری تو ہے نہیں اسلام میں, بچ جاؤں گا تو دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے گا. ایک صحابی رسول تھے, جلیل القدر صحابی ہیں, وہ جب اس طرح کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں, تم آج کے زمانے میں سوچو, وہ صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, صحابی رسول کو, حالانکہ وہ احترام مذاہب کے اعتبار سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پھر منع کر دیا گیا. آج کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تھوڑا ادھر بھی عمل کر لیں گے, ادھر بھی عمل کر لیں گے, دونوں میں ہو جائے گا. ہم نان ویج نہیں کھائیں گے تو اسلام میں واجب تو ہے نہیں, لیکن کچھ لوگوں کا دل بھی رہ جائے گا, نہیں کھائیں گے تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے, اور ادھر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی جو کوشش کی جاتی ہے, ان لوگوں کے متعلق قرآن نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاں, اگر اس نیت سے تم اس طرح سے چلتے ہو کہ یہ بھی راضی وہ بھی راضی, تو یاد رکھ لینا پوری زندگی گزر جائے گی, کوئی تم سے راضی نہیں ہوگا, کوئی راضی نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, تم سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ. یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. تو راضی کرنے کے لیے جو چکر چلائے جاتے ہیں اس میں کبھی بھی تم راضی نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے آج بھی حالات کو, بیچارے برسوں ان کی خدمت کرنے والے لوگ بھی ایک دن اگر ان سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی تو پرانی خدمات سب بھلا دی جاتی ہیں اور مسلمان نام سے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو یا تو پھر تمہیں سب چھوڑ کر کے اگر وہی چیز پسند ہے تو پھر چلے جاؤ, لیکن اسلام میں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سب سے بڑی پرائرٹی, پہلی ترجیح, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا یہ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے. دنیا روٹتی ہے تو روٹے, وہ سب کبھی راضی ہو نہیں سکتے. یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اور اسلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. کبھی آپ اندازہ کرتے ہو چلتے پھرتے آپ مسلمان ہوئے, تمہارے گھروں میں اسلام ہے, یہ بائی برتھ آپ کو مل گیا ہے, بغیر محنت کے ملا ہے, اسی لیے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس دین کی خواہش پچھلے نبی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام خواہش کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے. مجھے بتاؤ ہم میں سے کون دعا کر کے اس امت میں پیدا ہوا ہے؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی عطا کیا ہے, اور اتنی بڑی نعمت کہ یہ دینے کے بعد رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے میں تم کو یہ دین دے کر راضی ہوا. پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دین اتارے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, ان کی سب امتوں کو جو جو شریعت دی گئی, کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دین دے کر راضی ہوا. اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا دین, جو ہے اب یہ قیامت تک یہی چلے گا اور تم کو دے کر راضی ہوا. انکمپلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک چیلنج ہے ہمارا, پوری دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کا حل اپنے مذہب سے لا کر کے دکھائیں. نہیں ہوگا. بہت ساری جگہوں پر کچھ تو ایسے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے مذہب ہیں, ان کی نہ کتاب ہے نہ کوئی چیز ہے, وہ چلتے پھرتے دین ہیں, ان کا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن کتاب لا پوری فالو کرنے والے جو مذاہب ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. باقی یوں ہی جو آستھا پاستہ کرتے ہوئے جو لوگ دین اختیار کر گئے, ان کی تو نہ کتابوں کا حال ہے, نہ ہی ان کی عبادات کے متعلق ان کے پاس کچھ قانون بنے ہوئے ہیں, نہ شادی کے کچھ نہیں. بڑوں نے اس طرح سے کہا کہ پرمپرا ہے, وہی چیز چلتی چلی گئی. اسلام میں ایک ایک چیز کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے, ایک ایک مسئلے کو بتا کر رکھا گیا ہے. آپ کسی بھی اینگل سے جا کر کے آپ معلوم کر لیں, تمہاری شادی کا بھی مسئلہ آ جائے,
کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے یہ قرآن تمہیں بتا دے گا. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حتیٰ کہ تمہیں چلنے کے آداب، تمہارے بیٹھنے کے آداب، تمہارے سونے کے آداب، تمہارے کھانے کے آداب، تمہارے پینے کے طریقے، یہ تو چلے اتنے ہی ہوئے. استنجا جانے کے طریقے ہیں، تمہیں وہاں پر طہارت لینے کے طریقے. ارے تمہارے کپڑے پر تھوڑی نجاست لگ جائے، اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے جو مسئلے لکھے گئے کتابیں بھر گئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ نجاست کی بھی قسمیں کر دی ہے فقہائے کرام نے. نجاست یعنی اڑتے ہوئے پرندے اگر وہ بیٹ کر دیے، وہ پکانا کر دیے، ان میں بھی دو قسم کے پرندے ہیں. حلال پرندے الگ ہیں، حرام پرندے الگ ہیں. کس کی بیٹ گری ہے تمہارے کپڑے پر؟ جانوروں میں بھی کچھ وہ جانور ہیں جن کا کھانا حلال ہے، اور کچھ وہ جانور ہیں جن کا کھانا حرام ہے. کون سے جانور کا تھوک لگا، کون سے جانور کا پیشاب لگا، کون سے جانور کی لید لگی، سب کے مسائل یہ فقہ اسلام میں بتائے گئے. پھر کپڑے کے متعلق بھی اتنا ہی نہیں ہے، خالی میں صرف طہارت کی بات کر رہا ہوں. نجاست لگی، اگر پیشاب پخانا یا کسی کا جھوٹا لگا ہو جانوروں کا، تو اس کو پاک کرنے کے طریقے بھی الگ الگ. یعنی کون سے کپڑے پر لگی ہے، پتلا کپڑا ہے کہ موٹا کپڑا ہے، جاڑا کپڑا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر چھوٹی نجاست ہے تو اس کی کتنی مقدار لگی ہو تو کتنا اس سے پاک ہو جائے گا. بڑی نجاست لگی ہے پخانا وغیرہ تو کتنا دھونے سے پاک ہوگا. یہ سب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی دنیا کی دوسرے مذہب کے لا لا کر کے دکھا دو تمہارے ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے. حد ہو گئی میرے عزیزوں. اگر آپ فقہ میں اس سمندر میں غوطے کھاتے چلے جائیں یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. گھر کے اندر شیشی رکھی ہے گھی کی، اس کے اندر اگر نجاست گر گئی تو اس کے پاک کرنے کے طریقوں پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. ہاں، تیل میں اگر کوئی چیز گر گئی، گھی میں کوئی چیز گر گئی، نجاست، یہ ساری چیزیں. دودھ میں اگر کوئی چیز گر گئی تو کیسے پاک کریں. نہانے کے برتن، نہانے کی بالٹی میں کوئی چیز گر گئی، تمہارا ہاتھ لگا ہے یا کوئی چیز اس کے اندر پانی میں آ کر مل گئی ہے تو اس کی بھی قسمیں ہیں. صابن گرا ہے کہ پھول پتی گری ہے یا پھر کوئی نجاست گری ہے، ہر چیز میں اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اس پانی میں اتنا پانی اور ملا دو کہ وہ پانی کم ہو جائے. یہ مائع مستعمل، یعنی اگر ہاتھ وت لگ گیا مستعمل ہوا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ. یہ ہو گئی. کنواں ہے، کنویں کے اندر اگر چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری گر گئی، شیر گر گیا، سب کی مقدار ہے. چوہا گر گیا تو اتنے ڈول پانی نکال دو، بلی گر گئی تو اتنے ڈول پانی نکال دو. کون ہے جو اس دین کو اتنے اینگل سے بنایا ہوا ہے؟ وہ صرف رحمان ہے، رب العالمین ہے. طہارت کے مسائل پر ہی اگر میں آپ سے بات کروں تو رات پوری ہو جائے. میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں ہے، ہمارے کپڑوں کی پاکی صفائی، ہمارے کھانوں کے پاکی صفائی، اور گھر کے اندر کے موجود پانی کی صفائی. اتنی ہی نہیں بلکہ بستروں پر اگر کوئی چیز لگ جائے، مسئلے اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو شیشے پر بھی اگر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ. زمین پر اگر نجاست گر گئی ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ. ایک ہے اندر کی زمین، ایک ہے باہر کے میدان کی زمین، دونوں کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. بڑا میدان ہے تو کیا اس کو بھی کپڑوں کی طرح پاک کیا جائے گا؟ کپڑے پر نجاست لگے تو 3 بار دھو اور 3 بار نچوڑ دو اور سکھا دو، پاک ہو گیا. میدان پر نجاست لگی ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے بھی حکم بتایا گیا کہ تیز پانی سے اس کو بہا دیا جائے اور سورج کی تیز گرمی اس پر پڑے تو وہ زمین پاک ہو گئی. زمینوں کے پاک کرنے کے طریقے میرے عزیزوں یہ صرف اور صرف طہارت کے مسائل ہیں. اس کے بعد زندگی کے اور دیگر مسائل کی طرف آپ جائیں، اتنے لاک کہیں نہیں ملیں گے آپ کو جو اسلام کمپلیٹ بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے. مجھ جیسا ایک چھوٹا طالب علم یہ بیٹھ کر کے چیلنج کر سکتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی اینگل سے کوئی مسئلہ تمہیں لگتا ہو، آؤ ہم قرآن اور حدیث سے اس کا حل بتا دیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جس نے کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں. تمہارے چلنے کے طریقے، تمہارے بیٹھنے کے طریقے، تم پر ایک عبادت فرض کر دی گئی، نماز فرض کر دی گئی. اب اس میں بڑے مسئلے آتے ہیں. انسان ایک طبیعت کے نہیں ہیں، سب کی طبیعتیں الگ ہیں. کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، سب کی کیٹیگری الگ الگ ہیں. کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، سب کے لیے مسائل نماز کے بتائے گئے. اگر کوئی لنگڑا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ کوئی لولا ہے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہی نہیں ہے، اور کوئی گونگا ہے پڑھ سکتا نہیں، اس کے لیے کیا مسائل ہیں؟ سارے ایکسیپشنز کے ساتھ یہ مسائل شرعیہ بتائے گئے. ایک بھی چیز چھوڑی نہیں گئی. آپ کے ذہن میں کوئی چیز گزر رہی ہو تو بتاؤ، اسلام اس کا بھی جواب دیا ہوا ہے. صرف تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 لاکھ مسئلوں کا حل بتایا ہے. باقی اماموں کی بات تو چھوڑے، ان کے مسائل سے جو اخذ کیا گیا ہے تو فقہ حنفی. آج دنیا کے 1-2 نہیں، تقریباً ممالک، کئی کنٹری ایسی ہیں اسلامک کنٹریز جہاں کے لا جو چلتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر چلتے ہیں، ان کی فقہ پر چلتے ہیں. خرید و فروخت کی بات آئے، اللہ اکبر، ہم نے تو پوری اتنی بڑی بڑی مجلد کتابیں دیکھی، پوری پڑھ بھی نہیں پاتے تھے 6 مہینے صرف خرید و فروخت کے معاملات پر. اور اس میں آپ کو ایسا لگتا ہوگا خرید و فروخت میں کیا مسئلہ ہوگا، گیا یوں لیا اور آ گیا. شریعت اسلامیہ نے ہر اینگل سے بتایا ہے. تم گھوڑا خرید رہے ہو کہ کپڑا خرید رہے ہو کہ غلام خرید رہے ہو کہ سامان خرید رہے ہو، اور ہر چیز کی الگ الگ ویلیو بتائی گئی ہے.
اور تمہیں کتنے دن کا اختیار ہے خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو، خیار عیب ہے، خیار شرط ہے. یہ مسائل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ ایک سوراخ بھی اس میں باقی نہیں ہے، ایک سوراخ بھی باقی نہیں ہے. بازار میں جاؤ اور تمہارے لیے سارے مسائل شریعت طاہرہ نے لکھ کر رکھے. حتیٰ کہ آج کرپٹو کرنسی آئی ہے، آج کے زمانے میں ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، آج شیئر مارکیٹ کے مسائل ہیں. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 1400 سال پرانا دین شیئر مارکیٹ کو کیا بتائے گا، کرپٹو کرنسی کو کیا بتائے گا؟ بلکہ 1400 سال پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں جو لین دین ہوا، اسی کو اخذ کر کے آج کے فقہاء کرام نے اس کرپٹو کرنسی کے بھی مسائل کا حل بتایا ہے، آج کے شیئر مارکیٹ کے مسائل کا بھی حل بتایا. اسلام پورا ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ اعتراض کریں کہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. اسلام جو ہے وہ تھیوری بتاتا ہے، تھیوری ہے، بہت ساری چیزیں، فارمولے ہیں، کچھ ایسے فارمولے ہیں اس پر تم قیامت تک دیکھتے جاؤ. ایک ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اب تم اس کا نام وسکی رکھو، ووڈکا رکھو، کریزی واٹر رکھو، کچھ بھی رکھو، لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر آ گئی، حضور نے کیا فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام. یہ ہے فارمولا. نام نہیں دیے گئے ہیں کہ یہ والی شراب حرام ہے، دیسی شراب نہیں حرام ہے، فلاں کی شراب حرام ہے. ناموں کا کیا ہے؟ حضور نے کوالٹی بتائی، جس چیز کے اندر ابھی نشہ آتا ہو وہ چیز حرام ہے. اب اس میں نئے نئے نشے جتنے بھی آئے، بچوں نے بہت کچھ ایجاد کر لیے ہیں، بہت کچھ. یہ تو کھانے پینے کی چیزیں، اور گاڑیوں کے پیٹرول بھی نہیں چھوڑتے، نشہ کرنے کے لیے وہ بھی چیزیں آج استعمال ہو رہی. وائٹنر ہوئے، پتہ نہیں کون سا بٹن ہے، کون سی چیز بچ گئی بیچارے یہ نشیڑیوں سے، یہ سب کھا جاتے ہیں. میں تو یہاں تک دیکھا کہ جیل کے اندر چرس گانجا نہیں مل رہا ہے، بہت پابندی، حالانکہ سب آتا ہے، سب چیزیں پاس ہوتی ہیں اور خاکی لوگ ہی لے کے آتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ایڈکٹڈ ہیں ان کو نہیں ملتی چیز تو حد ہو گئی. مجھے آج یاد آ رہی، رمضان کے موقع پر ہی ایک اور طریقہ تھا، چھپکلی کو مارتے تھے، اور چھپکلی کو مار کے اس کی دم کو، ویسی گر جاتی ہے، اس کی دم کو جلاتے ہیں، جلا کر کے پھر پتوں میں اس کو پیس کر کے اور اس کے ساتھ اس کی بیڑی پیتے ہیں. کہتے ہیں بہت زبردست نشہ ہوتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کہیں آپ کو ایسا نہ لگے میں نے کوئی فارمولا آپ کے سامنے چھوڑا ہے. کوئی بھی اس طرح کی عادت والا ہے تو توبہ کرے. ہاں، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مذاق مستی نہیں ہے. میں نے جو زندگی میں وہاں ان کے طور طریقے دیکھے، ہر راستے کو اختیار کیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو نئی چیز ہے، اس کا اسلام میں کہیں ذکر نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہر نشہ لانے والی چیز حرام، وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو. کچھ اگر کیمیکل سونگھنے سے کسی کو نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام کی مقدار ہے. کوئی چیز سونگھنے سے ہی آتا ہے. حتیٰ کہ فقہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھوکے تھے آپ بہت دیر تک بھوکے تھے، دن بھر، اور رات کو خوب پیٹ بھر کر چاول کھا لیا، اور چاول سے نشہ آتا ہے، پکے ہوئے چاول سے اگر پیٹ بھر کر کے کھا لیا اور غنودگی آ رہی ہے آپ کو، دماغ پر چڑھا ہوا ہے، تو وہ کھانا آپ کا حرام ہو گیا، کیونکہ وہ نشہ لایا ہے. حالانکہ حلال چیز کھائی ہے آپ نے، لیکن اتنی مقدار میں کھایا اس حلال کو کہ وہ نشہ ہو گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے کسی شوشے میں چھوڑا نہیں، کسی شوشے میں نہیں. وہ کس حد تک آپ سوچ سکتے ہو وہاں اسلام نے اپنے دروازے بند کر کے دکھا دیے ہیں، کسی بھی راستے سے. یہ چاہے برائیوں کے راستے ہوں، لوگ آج سوچتے ہیں کہ جتنے قانون بنے ہر سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کر امینڈمنٹ کرنا پڑتا ہے، پچھلا والا قانون اب ناکافی ہو گیا ہے، تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ لایا جائے، سزا بڑھا دی جائے. اسلام میں امینڈمنٹ کرنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زنا کی جو سزا مقرر کر دی گئی وہ قیامت تک کی ہوگی، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہے چوری کے لیے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے قانون اتنے بنائے گئے زنا پر سزا دینے کے لیے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کے لیے. لوگ واویلا مچاتے ہیں اسلام میں یہ سختیاں. اسلام نے سب سے بہترین اس پوری کائنات میں برائیوں سے روکنے کا حل پیش کیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، پوری دنیا اسی کی دشمن ہے. اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تبلیغ کرتے رہو، کبھی آپ کو نہیں کہا جائے گا. ایک بار بھی کسی خطیب نے یا کسی مفکر نے، کسی دانشور اسلامی اعلان کر دیا کہ اے لوگوں شریعہ لا کو قائم کرو، نظام مصطفیٰ کو قائم کرو، دیکھنا پورے کے پورے کتوں کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. نظام مصطفیٰ کی دشمن ہے پوری دنیا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے. دیکھیں، حالانکہ کوئی جرم کی بات نہیں. آپ ڈیموکریسی پیش کرو، لینن کے خیالات ہیں، مارکسزم ہیں، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، دنیا کے یہ نظام ہے حکومت چلانے کے لیے. اس میں اگر کبھی کسی مسلمان نے کہا دنیا بھر میں حکومت چلانے کے نظام کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں کمیونسٹ ہیں، اسی طرح سے خلافت بھی تو ایک نظام ہے، لیکن اس بات کو کوئی ہضم نہیں کرتا، سختی سے اس کو روکا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ پوری دنیا اسی نظام اسلام کی دشمن ہے، وہ عبادات کی نہیں، وہ تمہارے عبادات کی نہیں، نظام کی جب بات کی جائے گی تو دشمنی ہوگی۔ دو جملے کبھی تمہاری زبان پر دنیا دیکھنا نہیں چاہتی، ایک خلافت اور ایک جہاد، یہ دو لفظ زبان پر لانا نہیں، دنیا اس کی دشمن ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں دیا ہے جس پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے، جتنا فخر کرو وہ کم ہے، جس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہو۔ دنیا پیاسی ہے آج اپنے دلوں کا اطمینان دیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھول کر کے بیان کیا ہے تمہارے دل کا قرار کہاں ہے، تمہارے آنکھوں کی حیا کہاں ہے، تمہارے جسموں کا سکون کہاں ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین میں بتایا ہے۔ عورتوں کے پاس جانے کے حقوق کس طرح کے ہیں، اولاد کی تربیت کیسی ہے، تمہارے رشتوں میں کیسے محبتیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، امریکہ والے کچھ ہمارے پاس بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر ایک دن منایا جاتا ہے، وہ گرینڈ فادر گرینڈ مادر جو ان کے ہوتے ہیں، دادا یا دادی، بچے اگر ان کو دیکھنے کے لیے آ جائیں تو وہ ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی پورا گھر سجا دیتے ہیں کہ پوتا آیا یا پوتی آئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا دن ہے، یہ گرینڈ فادر ڈے گرینڈ مدر ڈے، یہ کتنے ڈے کیا ہیں؟ کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی اپنی اولاد کو دیکھ ہی نہیں پاتے، یہ نظام ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو ماں باپ سے بھی وہ دور ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی ہماری روایات باقی ہیں اور ہم جوائنٹ رہتے ہیں، بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، دادا دادی نانا نانی۔ یہ تو تصور ہی ختم ہو گیا، اور دنیا نے ہر نظام پر حملہ کیا ہے، شادی کا تصور ختم ہو جائے۔ اسی لیے وہاں پر یہ رواج قرار دے دیا گیا کہ لیونگ، یہ جو ہے لیو ان لیونگ کیا ہے، یہ ریلیشن، یہ تمام چیزیں یہ صرف اور صرف شیطانی تمام ان ہتھ کنڈوں کو پروموٹ کرنے کی ایک سازش۔ کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ان کے باپ ہی نہیں معلوم، بہت ہیں۔ اور کیوں اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو ختم کرنے کے لیے LGBT کمیونٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نظام ختم ہو جائے۔ میں نے آج سے تقریباً 8 سال پہلے ہی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کیا تھا، دنیا میں اب وہ چیزیں بھی آ گئی کہ لوگوں نے سلیکون کی لڑکیاں بنائیں کہ اصل عورت کے ساتھ شادی کرنے کا تصور ہی ختم ہو جائے، اور اگر زنا سے تم ڈرتے ہو تو ایک ڈپلیکیٹ اس طرح کے روبوٹ کے ساتھ یا پھر سلیکون کی گڑیا کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار لو، اپنی حیات کو، اپنی لائف کو ختم کر دو۔ پوری دنیا اس پر آج محنت بھی کرتی ہے۔ نظام اسلام تنہا وہ نظام ہے جو ان تمام بے حیائیوں سے نکال کر انسان بناتا ہے، اور وہ دنیا ہے جو انسان کو جانور بنانا چاہتی ہے۔ تمہارے کپڑے اتار دو، جیسے جنگل میں جانور رہتے ہیں ویسے تم بھی رہو، ننگا رہنا یہ جانوروں کی فطرت سے، انسان کی فطرت نہیں۔ انسان با حیا ہے، جانوروں کی فطرت ہے، ان کے یہاں ماں بہنوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بڑے ہونے کے بعد ماں کے ساتھ بھی وہ ملاقات کر لے، بہن کے ساتھ بھی کر لے، اس کے وہاں رشتوں کا وہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ ریلیشن سیکس جو ہے اس کو عام کیا جائے، یعنی اب تو دنیا یہ بھی مانگ کر رہی ہے کہ بہنوں سے نکاح کو پرمیشن دے دی جائے، اجازت دے دی جائے، یہ بھائی اور بہن نکاح کر سکیں، باپ اپنی بیٹی سے شادی کر سکے، اس کے بارے میں کورٹ میں جایا جا رہا ہے۔ یہ سب جانوروں کا نظام ہے جو دنیا چاہتی ہے کہ تم جانور بنو۔ اور اسی لیے میرے عزیزو، یہ سب چیزیں کر کے کس کو راضی کرتے ہیں؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ شیطان کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ایپسٹین فائل ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ پخانے کھاتے ہیں۔ اور یہ آج نئی بات نہیں ہمارے لیے، میں بہت پہلے اس چیز کو بیان کر چکا تھا کہ ان کے بڑے بڑے سیلیبریٹی ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، انسانوں کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، ان کا پیشاب پخانہ بھی کھاتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور ہر طرح کی بے حیائی اور گندگی جتنا ہو سکے وہ سب کرتے، وجہ یہ کہ شیطان وہاں حاضر ہو اور دنیا کی کچھ چیزیں انہیں دے دے۔ اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے مذہب کے خلاف جنگ ہوتی ہے ان کی، کوئی بھی مذہب ہو، مذہب کو فالو نہیں کرنا ہے، اور جو اخلاقیات ہے اس کے خلاف کرنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہ سب چیزیں کر کے پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جادو کے ذریعے سے سفلی طریقے بھی جو اپنائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں۔ ان تمام طریقوں کو اس لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام کو ختم کیا جائے۔ تقریباً پوری دنیا میں عیسائیت کو، یہودیت کو اور دوسرے مذہبوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ اگر زندگی کی رمق دمک کے ساتھ کوئی دین اس زمین پر باقی ہے تو صرف اسلام باقی ہے، باقی سنڈے ٹو سنڈے باقی ہیں۔ اسلام ہے جو ہر گھر میں دکھتا ہے، ہر گلی میں نظر آتا ہے، ہر مسجد سے گونجتا ہے۔ یہ اسلام کی رمق دمک آج تک جو باقی ہے وہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں ٹیس پہنچاتی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اس طرح کی اس کی رونقیں باقی کیسی ہیں۔ یہودی ہر طرح سے انہیں توڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر عرفات کے میدان میں جا کر دیکھے تو ہکے بکے رہ جائے۔ یہ کیا اسلام ہے جو ان کو 2 کپڑوں میں لا کر لبیک پکارنے لگاتا ہے؟ سارے رنگ و نسل کو مٹا کر کے، بادشاہ امیر غریب سب کے فرق کو مٹا کر اللہ کی حضور جھکا دیتا ہے۔ یہ کہاں سے دین کے اندر یہ تقویت ہے؟ دنیا کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ وہ پرچار کر 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 کے بھی
لوگوں کو نہیں جمع کر سکتے، اور ہم بغیر اعلان کے جمعہ میں مسجدیں بھری نظر آتی. جمعہ کا کبھی اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ ہے آ جاؤ، جمعہ ہے آ جاؤ، پوسٹر نکلتا ہے جمعہ کا؟ نہیں. لیکن جاؤ جس مسجد میں، صفیں آپ کو بھری نظر آئیں گی. یہ اسلام ہے جو آج بھی رمق دمک کے ساتھ باقی ہے. اس روئے زمین پر اتنا ایکٹیو مذہب کوئی نہیں ہے. باقی اوکیشنلی ہیں، جب ضرورت پیش آئے گی تو دین ہے. جب چیزیں ان کو لگے کہ ابھی فالو کرنا چاہیے، چھٹی کے دن ہے چلو مذہب میں آ جاؤ. اسلام میں چھٹی کے دن فالو کرنے کے نہیں ہوتے. یہاں جو مسلمان بچہ پیدا ہوا وہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک اسلامی طریقے پر ہی چل رہا ہے. ہاں ہمارے گود میں بچہ آیا ہے تو اذان پڑھ کر کے آتا ہے، اذان سن کر کے آتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو نماز پڑھ کے جاتا ہے. دین کے اوپر ہی اس کو پورا گزارا جاتا ہے. حتیٰ کہ صرف پیدا ہونے اور مرنے تک ہی نہیں، گھر میں خوشیاں آئیں تو دین کو بھول نہ جاؤ. تمہیں ادھر ادھر گھمایا پھرایا نہیں جاتا. جوڑے کو بھی اگر رکھا جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق. نکاح کا بھی ہمارا جو مقدس ایک طریقہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. اسلامی کانسیپٹ سے ہٹا کر کے آپ کو لائف نہیں گزاری جاتی، اور یہی دنیا کو چبھتا ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر یہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کے گھر میں کبھی ایسے کچھ ہوں گے جو ریئر ہوں گے، جو منافق وقت ٹائپ کے جو مسلمان نظر آتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا. لیکن جو دین کو ویلیوبل سمجھتے ہیں، اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دین سے ہٹتے نہیں ہیں. اگرچہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ میں کمزور ہیں، اگرچہ حج میں کمزور ہیں، روزوں میں کمزور ہیں، لیکن دین اسلام ان کے چہروں سے یا ان کے گھروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے دیکھیں اب تو یہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اب تو یہ کوئی بھی میلاد آ جائے، رمضان آ جائے، گھروں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے ہری جھنڈی کہاں دکھ رہی ہے. تو یہ جو پوری دنیا میں رمق دمک کے ساتھ جو دین باقی ہے، یہ دنیا کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور میرے رب کا فرمان ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور صبح قیامت تک یہ چمکتا دمکتا ہی رہے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتا ہے دین اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم بڑے خسارے میں ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھو، تم دین کو اسی طرح سے فالو کرو کہ اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں، اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں. ایک بات میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، ایک فرانس کی لڑکی کے متعلق. وہ ایمان لائی تھی، عیسائی لڑکی، اس کا انتقال ہوا. وہ جس عالم دین کے پاس ایمان لائی تھی، ان سے اس نے کہا تھا کہ میرے گھر والے بہت مارتے توڑتے ہیں میرے اسلام لانے پر، بہت ایذائیں دیتے ہیں، لیکن مر جانے کے بعد آپ ایک کام کریں، میری قبر سے اٹھا کر کے مجھے ایمان والوں کے بیچ میں دفن کر دیں. اس کی خواہش تھی. جوان لڑکی انتقال کر گئی. سنیے بڑی بات ہے. اور اس کے بعد انتقال ہوا، دفن بھی ہو گئی. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اچانک اس کی قبرستان گیا. یہ عیسائی قبرستان تھا، تو اس کی قبر تازی قبر تھی. اور جا کر کے میں نے سوچا کہ اس بچی کی وصیت تھی، ان کے ہاتھ پر ایمان لائی، ان سے قرآن پڑھی، اس کو ٹرانسفر کر دوں، لے کر کے آ جاؤں ایمان والوں کے قبرستان میں. کھول کر کے دیکھا تو وہ لڑکی نہیں وہاں پر. وہاں پر تو ایک داڑھی والے کوئی عالم دین سوئے ہیں، اور شکل صورت سب مسلمانوں کی دکھتی ہے. تو یہ گھبرا کر کے جلدی سے بند کر کے آئے، بہت اچھی طرح سے چیک کیا، ہاں وہی قبر ہے، ساری چیزیں وہی ہیں. خیر بات آئی گئی، وہ حج پر تھے اسی سال. سنیے، حج کے زمانے میں مکۃ المکرمہ جنت المعلی قبرستان ہے. اس جنت المعلی قبرستان میں ایک حادثہ ہوا، مکہ والوں میں مشہور ہو گئی بات. ہوا یہ کہ وہاں پر ایک بڑا خاندان تھا مکہ والے، ان کے اجازت سے ایک دوسری میت کو ان کے گھر والوں کی قبر میں دفن کرنا تھا. گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں تو قبریں کھود دی جاتی ہیں. تو جس قبر کو کھودی گئی وہ ایک عالم دین کی تھی، وہ جو مکہ کے رہنے والے تھے. تو لوگوں کو سب پتا تھا کہ ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا اور اس قبر میں ان کو دفن کیا گیا، لیکن اس کو کھود کر دوسرے کو وہاں پر دفنا رہے تھے. تو دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ہاں، اور یہ جسم تازہ بھی ہے. یہ بات پھیل گئی کہ پھر وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے جس کو ہم نے دفن کیا اس قبر میں. تو وہ جو فرانس کے رہنے والے عالم تھے، ان کے کانوں میں یہ بات آئی کہ ایسا کچھ مکہ کے قبرستان میں دیکھا گیا. وہ قریب آئے دیکھنے کے لیے، لاش دیکھا تو فوراً پہچان گئے، یہ وہ لڑکی ہے جو میرے ہاتھ میں اسلام قبول کی ہے. اور اس کو وہاں دفن کیا گیا تھا عیسائی قبرستان میں، لیکن یہ یہاں کس طرح سے ہے مجھے اندازہ نہیں. پھر انہوں نے کہا حادثہ تو ہمارے ہاں بھی ہوا ہے، میں نے ایک داڑھی والے شخص کو ہمارے علاقے کے عیسائی قبرستان میں دیکھا. تو شکل و حلیہ پوچھا گیا تو ہو بہو وہی شکل و حلیہ انہوں نے بتایا جو مکہ کے عالم کی قبر میں تھا. تو یہ ٹرانسفر ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کیسے؟ ایک بڑا مسئلہ تھا یہ. سنیے اس کو، یہ ہر ایک کے لیے میں نصیحت کر رہا ہوں. اس خاتون سے جا کر پوچھنے کے لیے بڑے علماء گھر گئے، اس عالم دین کی بیوی سے.
جا کر کے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا جو انتقال ہوا کیا تمہارا خیال ہے؟ کہا بہت اچھے پرہیزگار تھے، علم بھی اچھا، عبادت بھی اچھی، سب چیزیں اچھی تھی۔ کہا تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ بات کر رہے تھے، بیوی نے پوچھا ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ لوگ بتا نہیں رہے تھے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا اس کی بیوی سے کہ دراصل ایک حادثہ ہوا ہے، جس قبر میں تمہارے شوہر کو دفن کیا گیا تھا وہاں فرانس کی ایک عیسائی لڑکی سو رہی ہے جو اسلام لائی تھی، اور تمہارے شوہر کو فرانس کے عالم نے بتایا کہ ان کو وہاں دیکھا گیا ہے ان کے قبرستان میں، عیسائیوں کے۔ تو اتنا سنتے عیسائیوں کے قبرستان میں، بیوی چیخ مارتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے میں کہتی تھی میرے شوہر سے بار بار، میں کہتی تھی بار بار۔ تو علماء نے پوچھا کیا کہتی تھی؟ کہا کہ وہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن ایک بار مذاق مذاق میں یوں کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ جنابت میں ان کے ہاں غسل نہیں کرنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں جنابت احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، عیسائیوں کے ہاں واجب نہیں ہے۔ تو یہ مذاق مذاق میں میرا شوہر کہتا تھا عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ وہاں غسل کرنا واجب نہیں ہے، میں بولتی تھی کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ وہ زندگی میں اس کی تعریف کرتا رہا، علماء ہکے بکے رہ گئے، اور یہ ایسی عبرت کی چیز ہے، علماء نے اس کو لکھا، زندگی میں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا اللہ نے دنیا ہی میں قبر میں اس کو بدل دیا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ نے وہ نعمت تمہیں دی ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں کبھی، اس کو ہلکا بھی مت سمجھنا، اور یہ سمجھنا میرے نبی کی شریعت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔